اسی طرح اگر میں آپ بیتیوں کی بات کروں تو بڑی شاندار آپ بیتیاں چھپی ہیں اس سال۔ اس میں خوشبو کی دیوار کے پیچھے حمید شاہد صاحب کی کتاب کہانی، یاسر جواد صاحب کی، علی اکبر ناطق صاحب کی آباد ہوئے برباد ہوئے، اور اسی طرح میں عابد بھائی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری دھرتی میرے لوگ احمد سلیم صاحب کی ایک تاریخی دستاویز مرتب کی اور پھر وہ مجھے گفٹ بھی کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ احمد سلیم صاحب کا جانا تو اس فانی دنیا سے ہے، لیکن وہ اپنے کام کی بدولت ہمیشہ ہمارے دلوں میں، ہمارے درمیان، ہمارے سینوں میں، ہمارے حرفوں میں، ہمارے لفظوں میں زندہ رہیں گے۔ اسی طرح اگر کلیات جو چھپے ہیں شعری، ان کی اگر بات کی جائے تو طارق نعیم صاحب ہمارے سینئر ہیں، 80 کی دہائی کے بہت ممتاز شاعر ہیں، درویش، کم گو اور بہت ہی نفیس شخصیت، بہت ہی جدید لب و لہجے کی غزل کہتے ہیں، آنکھ سے آسمان جاتا ہے، بہت اعلیٰ ان کا یہ کلیات سامنے آیا ہے۔ نئی غزل کہنے کے شائق دوست جو ہے اس کو لازمی پڑھیں۔ اسی طرح فہیم شناس کاظمی صاحب نے مصطفیٰ زیدی صاحب کی کلیات و باقیات مرتب کی ہے، سراج الدین ظفر صاحب کی مرتب کیا سارا معاملہ، باقی صدیقی کی کلیات مرتب ہوئی۔ یہ بہت بڑا کام کیا ہے فہیم بھائی آپ نے، اس کے لیے آپ کو جتنی داد دی جائے کم ہے۔ اور رنگ ادب پبلیکیشن، شاعر علی شاعر صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے شعری مجموعے دانستہ کی صورت میں جاتے سال کے آخر میں اپنے چاہنے والوں کو ایک تحفہ بھی۔ رنگ ادب پبلیکیشن بہت اہم کام کر رہا ہے، اور اس ضمن میں دوستوں سے کہوں گا کہ رنگ ادب پبلیکیشن کی کتابیں زیادہ سے زیادہ خریدیں، کیونکہ ایک شخص جب ایک پبلیشر اپنی جیب سے ان شعراء کو چھاپ رہا ہے جو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تو اس سے زیادہ لائل کون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شعری مجموعوں کی جہاں میں بات کر رہا تھا، وہاں پہ رات کے حصار میں عابد حسین عابد صاحب کا بہت اچھا شعری مجموعہ چھپا ہے۔ رات کے حصار میں عابد حسین عابد صاحب سینئر شاعر ہیں، ترقی پسند شاعر ہیں، اور بہت عمدہ غزل اور نظم کہتے ہیں، بہت عمدہ شعری منظرنامہ ہے، ان کا مزاحمتی رویہ ہے، سماج اور شعور سے جڑے ہوئے ہیں۔ رات کے حصار میں ایکس پبلیکیشن نے چھاپا ہے، اسے دوست لازمی خریدیں اور پڑھیں۔ رنگ ادب پبلیکیشن کی بات جہاں ہو رہی ہے تو وہاں پہ عماد قاصر صاحب نے جو ہے وہ ڈائری مرتب کی ہے 2024 کی، اور یہ شعر ڈائری کی جو ایک روایت ختم ہو چکی تھی اسے ایک مرتبہ پھر رنگ ادب پبلیکیشن نے اثر نو ریوائیو کیا ہے۔ اس کے لیے میں شاعر صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور عماد قاصر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قاصر صاحب کے اس سے پہلے 5 جو ہمارے جدید غزل گو ہیں ان کے حوالے سے انتخاب بھی سامنے آ چکا ہے عماد قاصر صاحب کا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹائٹل سکرین پہ ہے، رنگ ادب پبلیکیشن نہیں چھاپا ہے، اسے منگوائیے اور پڑھیے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اگر اس سال کی تقریبات کا، ادبی تقریبات کا اگر اب میں جائزہ پیش کروں تو آغاز میں بہت اہم تقریب ہوتی ہے قاصر نمبر کی، اکادمی ادبیات میں رنگ ادب پبلیکیشن نہیں چھاپا ہے، غلام محمد قاصر صاحب کے حوالے سے بہت تاریخی تقریب رہی، جینون تقریب تھی۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو لاہور میں جو تقریبات ہوئیں ان میں حلقہ ارباب ذوق لاہور کے زیر تمام نسل نو مشاعرہ، اور اس سے پہلے غلام محمد قاصر صاحب کے نمبر اور کلیات کی تقریب رونمائی، اور ان کے فن پر بہت ہی اہم جو ہے ایک سیشن تھا حلقہ ارباب ذوق کا۔ تاریخی کام کر رہا ہے حلقہ ارباب ذوق پاک ٹی ہاؤس، سیکٹری علی نواز شاہ صاحب جو ہے، فیصل زمان چشتی صاحب جو ہیں، وہ جتنی ان کو داد دی جائے، جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ وہی آپ کو بازاری قسم کے فیسٹیول نظر آئے، اور ان فیسٹیولز میں اس سال جو ہم گزشتہ 3 سال سے مسلسل ایک سٹرگل کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے پردہ چاک ہو چکا ہے، انتہائی ناکامیاب فیسٹیول ہوئے اور صرف دہاڑیاں لگائی گئیں، پیسے بٹورے گئے، اور وہی ان کے اپنے جو ہے 4-5 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ وہی نظر آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لٹریری فیسٹیولز ہیں ان کی تباہی نکالنے میں چل استاد کا، کراچی کے مافیا کا، اسلام آباد کے مافیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر یہ لوگ جینون ادب کو، جینون ادیب کو پروموٹ کرتے تو یہی فیسٹیول جو ہے انڈیا کے ریختہ سے کہیں آگے جا سکتے تھے۔ آپ بظاہر نعرہ لگا کے بیچ تو سکتے ہیں آپ اس چیز کو، اس پہ آپ مال تو بٹور سکتے ہیں جیسا آپ نے بٹورا ہے کہ جناب ریختہ سے بڑی سائٹ لے کر آ رہے ہیں تو خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیسے بنانا آپ کی زندگی کا مشن ہے، اس کے لیے آپ نے پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم افسانے کو دیکھیں تو اس میں مسلم انصاری صاحب نوجوان لکھنے والے ہیں، کراچی سے قابوس ان کا مجموعہ آیا، تو ہمارے سینئر ہیں محمد الیاس صاحب، ان کا افسانوی مجموعہ آیا۔ میں سمجھتا ہوں الیاس صاحب کے
افسانے پہ، ان کی نثر پہ، ان کے فن پہ میں مبتدی کیا بات کروں گا۔ محمد الیاس عظیم فکشن نگار ہیں۔ سر آپ کو سلام ہے، آپ سے جتنی محبت کی جائے، آپ کو جتنا پڑھا جائے، آپ کو جتنا ڈسکس کیا جائے، اتنے نئی حیرتوں کے در کھلتے ہیں، اتنی روشنی ہمارے اندر اترتی ہے۔ آپ ہمارے لیے امید ہیں، آپ ہمارے لیے زندگی ہیں، آپ ہمارے لیے روشنی ہیں۔ لیکن جہاں میں ان 3 افسانوی مجموعوں کا ذکر کر رہا ہوں تو مجھے یہ بھی دکھ ہو رہا ہے کہ افسانہ جو ہے دانستہ طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ان فورمز کی بھی بات کروں گا، ہلکا ارباب ذوق راولپنڈی ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، دانستہ طور پر فکشن کے نام پہ مختلف قسم کے ڈرامے کیے جا رہے ہیں اور صرف سیکس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے افسانے کے لیے کہ صرف 3 مجموعے نکلے ہیں اس کے، باقی کیا ہے کہ جو لکھنے والیاں ہیں، جو لکھنے والے ہیں، وہ اپنے مفاد کے خاطر لکھ رہے ہیں، کوئی پیور لٹریچر سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ میگزینز کی اگر میں بات کروں تو جو میگزین مجھے موصول ہوئے ان میں بیاض ہیں، خالد احمد صاحب کی خوشبو، نعمان منظور صاحب، عمران منظور صاحب بیاض کو تسلسل سے نکال رہے ہیں، اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ صاحبان حسین مجروح صاحب کا بہت ہی شاندار میگزین ہے، بہت اچھا ایک مہمیز لگا رہے ہیں ہم نوجوانوں کو کہ ہم بھی مجروح صاحب کی طرح چاق و چوبند رہیں اور کام کرتے رہیں۔ اسی طرح تستیر چھپا بہت اچھا، بہت شاندار۔ اسی طرح فرحت عباس شاہ صاحب کی ادارت میں بزم اقبال کا سہمائی مجلہ اقبال چھپا، اس کے بعد ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کو تو توفیق نہیں ہوئی، شاید میرا ویلاگ سننے کے بعد وہ فوراً چھاپ دیں کوئی کچا پکا کام، تو لیکن یہ بہت شاندار کام تھا فرحت عباس شاہ صاحب کا، اس کا ٹائٹل بڑا شاندار ہے، بڑا جاندار کام رہا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اہم کام ہوا اکادمی ادبیات کی جانب سے، نسل 9 نمبر چھپا، اختر رضا سلیمی صاحب اس کے لیے مبارکباد ہیں کہ مستحق ہیں، ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ کو جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے، عاصم بٹ صاحب کو، پوری ٹیم کو اکادمی ادبیات کے بڑے اچھے نمبر نکلے اس سال میں۔ تو دوستو یہ ایک کلیتاً میں نے اپنی طالب علمی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ گزارشات چند پیش کی ہیں۔ ان گزارشات کے آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کی جو بغیر کسی لابی کے کاری تک پہنچیں۔ کوئی سوشل میڈیا، کوئی فیس بک، کوئی ٹک ٹاک، کوئی انسٹاگرام آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتا ماں سوائے آپ کے لکھے ہوئے کے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔